لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اس سے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کا دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی تمام عورتوں سے تمہیں نفرت لازمی ہونی چاہیے۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگے تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں، آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلاف سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے، زندگی میں ساری باتیں اس پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر، عورت کی جوانی کھا کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ فلسفہ ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ زبان کڑوی ہی صحیح، دل صاف رکھتا ہوں، کون کہاں بدلا ہے سب حساب رکھتا ہوں۔ ایک جوکر نے ایک جوک سنایا تو سب لوگ بہت ہنسے، اس نے وہی جوک دوبارہ سنایا تو بہت کم لوگ ہنسے، اس نے وہی جوک پھر سنایا تو کوئی نہیں ہنسا۔ پھر اس نے ایک بہت پیاری سی بات کہی، اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو ایک غم کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ اگر بے حجاب، کھلے سر اور تنگ کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہرے یا جسم کی نمائش کرنا ماڈرنزم کہلاتا ہے تو میرے خیال میں جانور سے زیادہ ماڈرن تو کوئی بھی نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو نہ تو وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ظلم اس لیے بھی برداشت کرتی ہیں کیونکہ بھائیوں کے گھر ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ شوہر جب بیوی کے ساتھ وفادار اور مخلص ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی کمائی میں بھی خوش رہتی ہے۔ کبھی بھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو، بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگی ہوتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔
لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ عورت اپنی زندگی میں دو لوگوں کو کبھی نہیں بھولتی، ایک وہ جو اس سے محبت کرتا ہے اور دوسرا وہ جو اس کی عزت کرتا ہے، احساس کرتا ہے، مگر ہمیشہ پلڑا اسی کا بھاری رہتا ہے جو عزت اور محبت کرنے والا ہو۔ آج کل رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے ادا کرنا پڑے گا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا، اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہم سفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ ایک ایسی ہستی جو دل میں میرے رہتی ہے، ساری الجھنیں میری ایک گھڑی میں سمیٹ لیتی ہے، جیسے صبح ہوتے ہی رات کے اندھیرے کو دن سمیٹ لیتا ہے، اور وہ حسین ہستی میری پیاری ماں ہے۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ تمہیں جج کرے، وہ نہیں جانتا کہ تم اپنے اندر سے کیسے حالات سے گزر رہے ہو۔ اس نے تمہارے متعلق کہانیاں سنی ہیں، مگر کبھی وہ محسوس نہیں کیا جو تم اپنے اندر کرتے ہو۔ آج کل معاف کرنا اور معافی مانگنا وفادار لوگوں کی عادت ہے، اور یاد رکھیں معافی مانگنے والے لوگ نہ تو ہمیشہ غلط ہوتے ہیں اور نہ ہی کمزور، وہ صرف رشتے نبھانا چاہتے ہیں۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے، مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی۔